بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے، جو خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پروگرام جوہری بتائے گا کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی حاضر خدمت۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، امامیہ جنتری اور آپ کا ہمارا ساتھ لگ بھگ پچھلے 50 سالوں پہ محیط ہے۔ اس ساتھ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی سہارا ہم نے لیا، اور اس سلسلے میں امامیہ جنتری آفیشیل نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کیجئے www.imamiyajantri.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری تمام تر مفید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو پہلی دفعہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ میرے پچھلے پروگرام ضرور دیکھ لیں تاکہ ان کو تمام تر مفید معلومات پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے میسر آ سکے۔ پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے ناظرین اور اپنے جتنے بھی ہمارے قارئین ہیں ان کی سہولت کے لیے اینڈرائیڈ اور آئی فون کی ایپلیکیشنز ان کے سٹورز میں موجود ہیں، وہاں سے جا کے آپ یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ امامیہ جنتری کی آفیشیل جو ایپلیکیشن ہے وہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، لہٰذا افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کردہ ایپلیکیشن کو ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے، کیونکہ وہ ہی اصل ایپلیکیشن ہے۔ جعلی ایپلیکیشنز کو ریجیکٹ کیجئے۔ امامیہ جنتری آفیشیل کی افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کردہ ایپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت سر انجام دے سکیں۔ ناظرین، آج میں جس پتھر کے متعلق آپ کو معلومات آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ایمیتھسٹ۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ امامیہ جنتری آفیشیل کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے آپ تک پتھروں اور نگینوں کے متعلق تمام تر مفید معلومات پہنچاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا صحیح طریقہ استعمال، کہ یہ کیسے ان کو پہنا جائے، ان کو استعمال کس طرح سے کیا جائے، یہ ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں، اور ان پتھروں کے ساتھ جو من گھڑت کہانیاں اور جو توہمات ان سے جوڑی جاتی ہیں وہ بھی ان کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مخلوق کو اس کی نعمت جان کر استعمال کریں، نہ کہ کسی غلط نظریے اور توہم پرستی کا شکار ہو کر اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خرابی پیدا کر دیں۔ ناظرین، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب انسان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اس کے ساتھ اچھائی اور برائی کو بھی اتارا گیا۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی کہ قیامت تک اس سے موت نہ آئے اور نہ ہی اس کی پکڑ کی جائے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس لیے کی کیونکہ اصل میں وہ زمین پر خلافت کا امیدوار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپی۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ اپنے نفس کے اکسانے پر غرور میں مبتلا ہوا، اس نے تکبر کیا اور نافرمانی کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کو اپنا ٹھکانہ چن لیا۔ ناظرین، شیطان ہمیشہ سے انسانوں کا کھلا دشمن رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے لیے مہلت طلب کی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور اپنے ساتھ انہیں بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید میں بارہا اس بات کا ذکر فرمایا کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر انسانوں کو بہکائے گا۔ انسانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، شیطان نے اپنی یہ دشمنی پیدائش انسان سے لے کر آج تک بہت ایمانداری سے نبھائی۔ اس نے ہر قدم پر، ہر دور میں انسانوں کو گمراہ کیا،
یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ ایسی قوموں کی تباہی اور بربادی سے بھری پڑی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، ادب، ہنر، صحت اور طاقت جیسی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ شیطان کے اکسانے پر گمراہی کا شکار ہوئے۔ ناظرین، انہی اقوام میں سے ایک اہل یونان بھی تھے۔ قدیم یونانی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تہذیب لگ بھگ 2500 سال قبل مسیح پرانی ہے۔ ان لوگوں نے بہت ترقی کی۔ ارسطو، سقراط اور پلیٹو یہ وہی لوگ ہیں جو یونانی تہذیب میں پیدا ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں اور انہی حکمرانوں کی وجہ سے یونانی تہذیب پوری دنیا پر چھا گئی۔ آج کا یورپ اسی تہذیب کے دیے گئے افکار پر کھڑا ہے۔ ان کی سیاسیات، سماجی روابط، ان کی سائنس اور ان کے آرٹس پر آج بھی اسی یونانی تہذیب کی چھاپ موجود ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یونانیوں نے اتنی ترقی کی تھی کہ اس وقت جو چیزیں انہوں نے دریافت کی اور اسے اپنے استعمال میں لے کر آئے وہ آج کل کے جدید دور کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان یونانیوں نے اس دور میں لوہے کو پگھلا کر اس سے ہتھیار اور دیگر اشیاء بنانے کا فن دنیا کو سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرجری، اینٹی بائیوٹک اور آنکھوں کے علاج کے لیے قطرے بھی انہی یونانیوں کی دریافت ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پولیس کا نظام بھی انہی یونانیوں نے دنیا کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب کو کشید کرنے اور اسے کمرشل بیسس کے اوپر بنانے کا جو کام تھا، یعنی شراب خانے اور شراب کے کارخانے، انہی یونانیوں نے یہ طریقہ کار نکالا بھی اور اس کے کارخانے بھی انہوں نے لگائے۔ ناظرین، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابلیس انسان کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے۔ یونانی بھی اس کا شکار ہوئے اور اتنی ترقی کے باوجود جبکہ علم اور فن میں ان کا سکہ چلا کرتا تھا، حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہ قدیم یونانی دیوتا اور دیویوں اور دیوتاؤں پر یقین رکھا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کے تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے مختلف دیوی اور دیوتا ہیں جو کہ بہت طاقتور ہیں اور سپر نیچرل پاورز رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان دیوتاؤں کے سردار کا نام زیورس رکھا تھا، جو کہ یہ مانا کرتے تھے کہ جس کی حکمرانی آسمانوں پر ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ باقی تمام دیوی اور دیوتا جو ہیں وہ زیورس کے انڈر آتے ہیں، یعنی کہ اس کا حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا جو ہیں یہ اچھے اور برے کام بھی کرتے ہیں اور ان کو زیورس جو ہے اس بات کے اوپر سزا اور جزا بھی دیتا ہے۔ ناظرین، آج جو ہم جس پتھر کا ذکر کر رہے ہیں یعنی ایمیتھسٹ، اس کی بھی ہسٹری جا کے انہی دیوتاؤں سے ملتی ہے جو کہ جن کو کہ یہ یونانی مانا کرتے تھے۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شراب کو کشید کرنے کا طریقہ انہی یونانیوں نے نکالا تھا۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا، لہٰذا یہ یونانی اس بات کو مانتے تھے کہ جو شراب یہ کشید کرتے ہیں اس کا بھی ایک دیوتا ہے اور اس دیوتا کا نام انہوں نے بیکس رکھا تھا۔ اس کو ڈائونائسس بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتا جو ہے وہ نہ صرف انگور کے باغ لگوانے بلکہ شراب کو کشید کروانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا تھا اور اسے گاڈ آف وائن کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کا نام ایمیتھسٹوس ہے، وہ عبادت کے غرض سے اپنی عبادت گاہ جاری ہوتی ہے کہ اس کا ٹکراؤ اس دیوتا بیکس سے ہو جاتا ہے۔ بیکس کو یہ لڑکی بہت بھا جاتی ہے، پسند آتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمیتھسٹوس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بیکس کے غلط ارادوں کو بھانپ جاتی ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنے لگتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں روپوش ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیکس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ ایمیتھسٹوس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بیکس سے بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا وہ اپنی آخری کوشش کے طور پر قریب موجود عبادت گاہ کی طرف جاتی ہے، جہاں اس کو ایک دیوی ملتی ہے جس کا نام تھا ڈیانا۔ ڈیانا کو ایمیتھسٹوس اپنی پوری کہانی سناتی ہے اور اس کو بیکس کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پہ بتاتی ہے۔ ڈیانا اس کو بیکس سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کرتی ہے کہ ایمیتھسٹوس کو ایک صاف شفاف کرسٹل کی مورتی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بیکس جب ایمیتھسٹوس کا پیچھا کرتے کرتے
उस तक पहुंचता है तो वो देखता है कि एमेथिस्टोस एक खूबसूरत लड़की के बजाय एक पत्थर, एक क्रिस्टल में तब्दील हो चुकी है। गम और यास के मारे ये गॉड ऑफ वाइन अपने पास मौजूद शराब को इस मुजस्मे के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से ये शराब उस मुजस्मे के अंदर जाके इसको बैंगनी रंग दे देती है। नाजरीन, ये एमेथिस्टोस का मुजस्मा जो है, बाद में इन यूनानियों का ये अकीदा था कि इसको देवी और देवताओं ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया और एमेथिस्ट पत्थर जहाँ से भी दरियाफ्त किया जाता है वो इसी मुजस्मे का हिस्सा होता है। इसके साथ साथ ये कहानी भी मशहूर है कि क्योंकि एमेथिस्टोस ने ये सारा सिलसिला यानी कि मुजस्मा बनने को पसंद इसलिए किया ताकि वो अपनी पाकीज़गी को और पारसाई को बरकरार रखे, इसलिए कदीम यूनानियों में इस पत्थर को बहुत पाकीज़ा माना जाता था। नाज़रीन, यही वजह है कि यूरोप, यूनान, रोम वगैरह के बड़े बड़े बादशाह इस पत्थर को अपने ताज की जीनत बनाना पसंद करते थे। ये कदीम यूनानी ये बात समझते थे कि अगर कोई शराब की लत में किसी को शराब की लत लग जाती है तो ये एमेथिस्ट स्टोन पहनने से वो इसके नशे से बाहर आ सकता है। लेकिन इस सारे किस्से को बयान करने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप तक इससे जुड़े फासिद और बेमकसद जो अकायद हैं उनको बेनकाब कर सकूं, ताकि आप किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार होकर इसका इस्तेमाल ना करें और अपने लिए कोई नुकसानदेह चीज़ ना कर बैठें। तो नाज़रीन, आइए इस खूबसूरत दिलकश नगीने के असल फ़वाइद की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या ख़वास हैं, ये अपने अंदर कौन कौन सी खूबियाँ लिए बैठा है और इसके साथ साथ ये इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह से अपने असरात मुरतब करता है। नाजरीन, एमेथिस्ट दरअसल सिलिका क्वार्ट्ज की फैमिली से है। इसका केमिकल फार्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका रंग इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जबकि रंगों की टोन आयरन की ज़्यादती और कमी की वजह से जो है वो होती है। ये अर्गवानी रंगत में होता है और इसमें गहरा अर्गवानी रंग, जिसे आप बैंगनी रंग भी कह सकते हैं, साइबेरियन एमेथिस्ट कहलाता है और ये इसमें सबसे महंगा और मेयारी पत्थर समझा जाता है। ये पत्थर तकरीबन हर ज़बान में एमेथिस्ट ही कहलाता है। अलबत्ता इससे जुड़ी जो यूनानी रिवायत है जो मैं आपकी नज़र कर चुका हूँ, इसके हवाले से इसे संगे मुर्दा भी कहते हैं। नाजरीन, ये बहुत सारे ममालिक से निकाला जाता है। ज़्यादातर ये साइबेरिया, ब्राज़ील, यूराग्वे और साउथ कोरिया से निकाला जाता है। श्रीलंका में भी इसकी माइनिंग की जाती है। श्रीलंकन एमेथिस्ट को सेलोन एमेथिस्ट कहा जाता है। नाज़रीन, 18वीं सदी तक ये पत्थर याकूत यानी रूबी, ज़मरुद, नीलम और हीरे जैसे कीमती पत्थरों के मुकाबिल समझा जाता था। लेकिन 18वीं सदी में ब्राज़ील में इसकी बहुत बड़ी मिकदार जो है वो दरियाफ्त की गई। ब्राज़ील में इसकी बहुत बड़े पैमाने पे माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी असली कीमत खो बैठा। नाज़रीन, ये अपनी खूबसूरती की वजह से बकसरत तो सोने और चांदी के ज़ेवरात में लगाया भी जाता है और लोग इसे बेहद पसंद भी करते हैं। अगर इसके तिब्बी खवास के बारे में बात की जाए तो एमेथिस्ट नाखूनों का भद्दापन ख़त्म करता है। ये सुस्ती, काहली और नींद की ज़्यादती को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये दिमाग को राहत देता है, ताजगी बख्शता है, भूख की कमी को दूर करता है। नाज़रीन, एमेथिस्ट वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ इंसान के मुदाफ़ाती जो निज़ाम है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसको ताकतवर करता है और इंसान को वायरल डिजीज़ से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद समझा जाता है। मर्दाना और जनाना मखसूस अमराज के लिए इंतहाई अक्सीर जाना जाता है। ये हड्डियों को भुरने से भी बचाता है, इन्हें मजबूत करता है। लेकिन यहाँ एक बात नाज़रीन मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप इसके तिब्बी फ़वाइद से जो हैं वो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूर किसी माहिर तबीब से रब्ता करें। बग़ैर तहकीक और तजर्बे के इनका इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, अगर इस पत्थर के सहरी खवास की बात मैं करूँ तो इसके सहरी खवास इंतहाई उम्दा हैं। इसका ताल्लुक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ में इंतहाई माविन साबित होता है। ऐसे अफराद जो डिप्रेशन,
ٹینشن، انزائٹی اور اس جیسی دیگر بیماریوں کا شکار ہیں، اگر یہ پتھر ان کو موافق آ جاتا ہے تو یہ انہیں ان بیماریوں سے نبٹنے اور ان سے باہر آنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ لوگ جو ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ نشے کی لت کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پتھر جو ہے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کے ساتھ میچ کر جائیں، ان سے موافق آ جائے اور یہ لوگ اس لت سے جان چھڑانا چاہتے ہوں، تو یہ ایسے میگنیٹک فیلڈ اور ایسی انرجی ان کی باڈی میں لے کر آتا ہے کہ یہ نشے کی عادت کو بآسانی ترک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو عبادت الہی میں یکسوئی کے خواہش مند ہیں، اگر یہ پتھر ان کو راس آ جاتا ہے تو انہیں یہ پتھر ضرور پہننا چاہیے، کیونکہ یہ پتھر شعور اور لاشعور کا رابطہ قائم کرتا ہے، انسان کو کامیت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچنے میں یہ انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور خاص بات، جیسے کہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس پتھر پہ جب روشنی پڑتی ہے تو ایک انتہائی طاقتور انرجی یہ پتھر پروڈیوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کے جو ضعیف اعضاء ہیں وہ دوبارہ ان کو طاقت ملتی ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ پتھر جس کو راس آ جاتا ہے، جس کو موافق آ جاتا ہے، اس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، یہ زندگی جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے اور منفی سوچوں اور منفی اثرات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پتھر یا نگینہ خواہ کوئی بھی ہو، اس کے خواص کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہو، ناظرین، سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کا پہننا آپ کے لیے کیسا ہے۔ کیا یہ پتھر آپ سے موافق ہے؟ اگر ہے تو اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ اس کو کس ہاتھ کی کس انگلی میں پہننا آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر آپ یہ تمام تر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محنت طلب پروسیس ہوتا ہے کہ اس کو اینالائز کرنا، اس کو اسیس کرنا، لیکن اگر آپ یہ تمام تر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پہ آپ ہم سے ابھی رابطہ کریں، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ اصلی اور گارنٹی شدہ پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امامیہ جنتری آپ کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ ہمارے فورم سے اصلی اور گارنٹی کے ساتھ پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ ہم سے کریں، ہم آپ کو مکمل اس کے بارے میں رہنمائی دیں گے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، ہم اپنی سروسز کو کیسے بہتر بنائیں یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اینڈرائڈ فون یوزرز ہیں یا آئی فون یوزرز ہیں، وہ اپنے سٹور سے جا کے اگر امامیہ جنتری آفیشیل کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو امامیہ جنتری آفیشیل کی اپلیکیشن ہے وہی اصلی اپلیکیشن ہے۔ جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، امامیہ جنتری کی افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کردہ اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے۔ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت دیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے، اگلے ہفتے ایک نئے پتھر، ایک نئے سٹون کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اگلی پیر تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔